آیت اللہ خمینی کو بھی حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ پیرس کے اندر رہتے ہیں بہت مدت تک، لیکن پھر حالات وہیں سے وہ انقلاب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی چاہے افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے عراق کا معاملہ ہو، الٹیمیٹلی امریکہ نے کی جو کوششیں ناکامیاب ہوئی ہیں اور اس کو چھوڑنا پڑا ہے۔ شاہ کی گورننس کے انڈر وہ جو اس کا ریلیشن شپ تھا ویسٹ کے ساتھ، اور وہ جو امپورٹ آف ماڈرن کلچر کے نام پہ یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں ایپسٹین کلچر میں بالکل واضح دکھ رہی ہیں۔ ایک بڑا رول ایک ایرانین ریولوشن کا یہ بھی رہا ہے کہ سنی اور شیعوں کے بیچ میں جو بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا تفرقہ ہو گیا تھا ایک زمانے میں، اس کے اندر بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ پرائمریلی ریپرزینٹ کیا کر رہا تھا ایرانین ریولوشن؟ ایرانین ریولوشن پرائمریلی ایک پوری دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھیے، ایک اگر آپ ریلیجن بیس سسٹم لائیں گے، ویسٹ کی جو ماڈرنٹی ہے، جو اس کا کلیم ہے، اس کو ایک طرف آپ رکھیے، ایک طرف آپ رکھیے کہ ان کی سوسائٹیز میں کس طرح کے حالات ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیے صاحب، ایران نے حملہ کر کے اتنے ہزار لوگوں کو مروا ڈالا۔ ان کو وہ بھول جاتے ہیں کہ غزہ میں انہوں نے 1,00,000 لوگوں کو مار ڈالا، وہ ان کو یاد نہیں آتا۔ جو ایپسٹین کے جو دوسرے تعلقات ہیں اس پورے نیٹ ورک سے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جو اس پوری گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کو تو وہ واضح ہی نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ ہم نے پسند ہے، اور جو ہے ایران ایک دہشت گرد ملک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود امریکہ کا پورا وجود ہی دہشت گردی پر ہے۔ جو آپ کے ٹاپ لیڈرز ہیں، اگر وہ اسیسینیٹ کر دیے جائیں تو جو اوور آل ویژن ہے یا جو اوور آل موومنٹ ہے، زیل ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ سنیوں نے یہ دیکھا ہے، باقاعدہ پورے ورلڈ نے محسوس کیا کہ بھائی فلسطین سنی تھے، اور فلسطینیوں کے حق میں سنی جو عرب ورلڈ ہے وہ نہیں اترا، ایران اترا ہے۔ تو آج پھر سے میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب ہیں۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب نے آلموسٹ اسی وقت سے، وہ ایرانین ریولوشن کو جب سے ہوا، وہ شاید آپ ایک ینگ اسکالر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سے آپ نے ڈیولپمنٹس دیکھے ہیں کہ اسلامک ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں کس طرح کے ہوئے۔ آپ نے اس پہ بہت لکھا ہے، آپ کے اوپینینز ہیں، آپ کی ویسٹرن امپیریلزم، ویسٹرنزم پہ اوپینینز ہیں۔ تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو آیت اللہ خامنہی کی جو شہادت ہے، سب سے پہلے تو اس کو اگر کنٹیکسچولائز کیا جائے کہ ایک طرف غزہ کے وقت حماس کو جب یہ الزام لگایا گیا کہ 40 بچوں کو سر تن سے جدا کر دیا گیا، حالانکہ وہ کلیم کبھی ثابت نہیں ہوا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی اٹیک میں آیت اللہ خامنہی کے ساتھ ساتھ 150 سے زیادہ ہے، کچھ لوگ 180 کہہ رہے ہیں، کچھ بچیوں کے اوپر، بچیوں کے اسکول کے اوپر بمباری ہوئی، وہ مار دی گئیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ تو ویسٹ کا کوئی بہت زیادہ کرٹیسزم ہے۔ آیت اللہ خامنہی کو تو وہ ایک طریقے سے ایک ایول لیڈر کی طرح پورٹرے کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ یہ اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ویمن کو لبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایران کی ویمن کو ایجنسی دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس ہپوکریسی کو، آپ اس ویسٹرن ہپوکریسی اور امپیریلزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے، پہلے تو میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آیت اللہ خامنہی کی شہادت یقیناً ایک بہت ہی ایک ماہ رمضان میں یہ شہادت ہوئی، اور ان کو جو ان کا پورا، جس طریقے سے ان کا پورا کریئر رہا، اس میں شاید شہادت ہی ایک ایسا مقام تھا جو ان کو حاصل ہونا تھا، اور وہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور ان کے امید یہ کی جانی چاہیے کہ ان کی شہادت جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے ایک راہ ہدایت کے طور پر سامنے آئے گی، اور پوری دنیا اس سے سبق لے گی، اور خاص طور پر مسلم ورلڈ اس سے سبق لے گا۔ جہاں تک ویسٹرن امپیریلزم کا سوال ہے، دیکھیے ویسٹرن امپیریلزم تو پورے تقریباً یعنی 150 سال سمجھ لیجیے آپ، تقریباً وہاں سے یہ کہانی پوری شروع ہوئی تھی، اور اس میں جس طریقے سے پورا ایک اکنامک اور پولیٹیکل فورسز نے مل کے جس طریقے کا پوری دنیا کے اندر ایک تباہی مچائی، اور یہ پورا کا پورا جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں امریکہ کے صاحب، ٹرمپ صاحب کہہ رہے، اس طرح کا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بڑے امن پسند ہیں، امریکہ امن پسند ہے، اور جو ہے ایران ایک دہشت گرد ملک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود امریکہ کا پورا وجود ہی دہشت گردی پر ہے۔ یعنی امریکہ میں باہر سے، برطانیہ سے اور یورپ سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں کی جو اوریجنل پاپولیشن تھی ان کو مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ پر امریکہ کی ریاست کا قیام ہوتا ہے۔
پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے جب سے امریکہ قیام ہوا ہے، پچھلے پرانی ہسٹری جو ان کا ورلڈ وار میں رول رہا، جس طریقے سے انہوں نے ہیروشیما کے اوپر اور ناگاساکی کے اوپر کس طریقے سے 7 لاکھ لوگوں کو مارا اپنی ایٹمک پاور دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد میں پورا ان کا ورلڈ وارز میں جو رول رہا وہ تو سب کے سامنے ہے ہی. لیکن خاص طور پر اگر میں بات کروں پچھلے تقریباً 50 سال سے، تو وہ ایک انتہائی گھنونا اور خطرناک کردار ان کا رہا ہے. اور وہ یہ کہانی چونکہ 1970 سے پہلے کا جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں جو اسٹرگل چل رہا تھا وہ بیسیکلی ورلڈ لیول کے اوپر وہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ فورسز میں، ادھر کمیونزم اور ادھر ویسٹرن طاقتیں، ان کے بیچ میں ایک مقابلہ چل رہا تھا، اور اس میں اسلامک فورسز بہت باہر چلی گئی تھیں، سب جگہ پر انہی کا ڈومینیشن تھا. لیکن 1970 کے بعد میں پورا ایک ماحول بدلنا شروع ہوا. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، ملیشیا کے اندر مہاتیر محمد، اور اس کے بعد میں پھر یہ ایرانین ریولوشن آتا ہے. اور ایرانی ریولوشن میں آیت اللہ خمینی ایک ایسے رہبر کے طور پر ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے ایک الگ تصور تھا کہ ایک بزرگیت ان کے اندر تھی. تو ایک پبلک کے اندر ایک انتہائی اطمینان تھا کہ ہمارا وہ رہبر جو اللہ سے بھی قریب ہے اور جو دنیا کو بھی سمجھتا ہے. اس کو انہوں نے جو ہے پبلک نے ان کو بے انتہا سپورٹ کیا. اور چونکہ اس سے پہلے جو رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، وہ انتہائی، وہ تو پوری طریقے سے امریکہ کے اشاروں پر ناچنے والا آدمی تھا. اور انہوں نے جو تباہی پوری مچا رکھی تھی اور جس طریقے کا ماحول بنا دیا تھا، اسلام سے پوری دوری اختیار کر لی گئی تھی. ایران کے اندر حالات پیرس جیسے ہو گئے تھے کہ جس طریقے کی گندگی اور جس طریقے کے حالات اور جس طریقے کا ننگا پن وہاں تھا، اسی طرح کا حالات ایران میں پیدا ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد میں ایران کے اندر وہ پورا رائز شروع ہوتا ہے، پورا جو ایک جو آئیڈیالوجیکل اسٹرگل شروع ہوتا ہے. اور اس میں الٹیمیٹلی یہاں تک کہ آیت اللہ خمینی کو بھی حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ پیرس کے اندر رہتے ہیں بہت مدت تک، لیکن پھر حالات وہیں سے وہ انقلاب کی رہنمائی کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ داخل ہوتے ہیں ایران کے اندر واپس، اور شاہ ایران چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور ان کے بعد میں چونکہ ان کا انتقال تھوڑا جلدی ہو گیا تھا، 8-9 سال ہی انہوں نے پورا تقریباً سنبھالا. اس کے بعد میں آیت اللہ خامنئی نے ان کے پوری کمان سنبھال لی. اور آیت اللہ خامنئی کا ایک خاص بات یہ رہی کہ آیت اللہ خامنئی نہ صرف خمینی کے زمانے سے ہی، چونکہ ان کے وہ نائب تھے اور اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا، اور اس کے بعد تو انہوں نے تقریباً تنہا ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی مثال قائم کی کہ وہ پوری طریقے سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیے اسلام کی برتری اور ویسٹرنزم کا جو امپیریلزم ہے ان کے درمیان ایک مقابلہ ہے. اور اس مقابلے میں امریکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایران کے اوپر تباہی مچانے کی. انہوں نے پہلے صدام حسین کے ذریعے حملہ کرا دیا گیا. وہ لڑائی تقریباً 7-8 سال چلی جس میں تقریباً 10-11 لاکھ لوگ مارے گئے. لیکن الٹیمیٹلی جہاں شروع کے 2-3 دن کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بس اب اگلے 2-3 دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر تہران پر قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہ لڑائی جو ہے عراق کے اندر ہو رہی تھی. اور پھر حالت یہ تھی کہ اب آیت اللہ خمینی سے کسی طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب اس کو لڑائی کو بند کر دیجئے. لیکن آیت اللہ خمینی نے جب اس کو حکمت کے تحت سمجھا، بہتر سمجھا، انہوں نے جنگ روکنے کا اعلان کر دیا. اور اس میں ایک امریکہ کو بڑی زبردست ان کو ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ امریکہ ہے، وہ تو ان کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو وہ کریں وہ صحیح ہے، جو دوسرے کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. انہوں نے اس کے بعد میں اسی صدام حسین کو، جس صدام حسین کے ذریعے جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرایا تھا، وہی صدام حسین کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد صدام حسین کے حاشر کرتے ہیں. کس طریقے سے عراق کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہاں ایٹم بم تقریباً بن چکے ہیں، اور پورا وہ جو ہے وہ ایک غلط الزام لگا کر اس کے اوپر اس کو بہانہ بنا کر حملہ کر دیا گیا. عراق کو ختم کیا، اور وہاں پر تقریباً 15-20 لاکھ لوگ الٹیمیٹلی مارے گئے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے جنگ کے افیکٹ سے. حالانکہ اس میں خود امریکہ کا بھی بہنتا نقصان ہوا اور امریکہ کو الٹیمیٹلی واپس بھاگنا پڑا. الٹیمیٹلی چاہے افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے عراق کا معاملہ ہو، الٹیمیٹلی امریکہ نے کی جو کوششیں ناکامیاب ہوئی ہیں اور اس کو چھوڑنا پڑا ہے. لیکن اس بیچ میں انہوں نے نقصان بہت زیادہ خود بھی جھیلا ہے، لیکن اس سے 50 گنا لوگوں کو مارا. چونکہ ان کو اپنے تو یہاں ایک بھی آدمی ان کا مر جائے تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب انہوں نے ہمارے فلاں کو مار دیا اور 3 کو مار دیا اور 5 کو مار دیا. اور دوسرے کے یہاں جا کر وہ 5 لاکھ کو، 10 لاکھ کو، 10,000 اور 5,000 کو مار دیں، وہ ان کے نزدیک کو مانے نہیں رکھتا. ابھی حملہ ہوا ایران میں
تقریباً 68 لوگ تو جو ان کے بالکل جو ٹاپ لوگ تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک اسکول پر ایک حملہ کیا گیا جس میں تقریباً اب جو فگر آ رہی ہیں وہ 180 کی فگرس ہیں کہ 180 لڑکیاں بیچاری, بہت چھوٹی عمر کی لڑکیاں, لیکن اس کا تذکرہ تک بھی ویسٹرن میڈیا میں نہیں ہے. اس کے اوپر معافی تک نہیں مانگی گئی کہ بھئی یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم سے چلیے غلطی ہو گئی, ہم نے ہمارے سے. لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آج ہی جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ اگر لبنان کے اوپر اسرائیل نے پھر حملہ کیا ہے اور وہاں پر سینکڑوں لوگ مار ڈالے گئے. ان کے نزدیک دوسروں کی جان جان نہیں ہے, اپنی جان جان ہے ان کے نزدیک. اپنا ایک آدمی مر جائے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 1 لاکھ آدمی مر گئے, اور دوسروں کا 1 لاکھ مر جائے وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو مارا ہے, ابھی ہمیں اور مارنا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو. اچھا, یہ کانٹیکسٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی جو پچھلے 1-2 مہینے سے جو پورا کنٹروورسی ویسٹ میں چل رہی ہے ایپسٹین کو لے کے, ایپسٹین فائلز کو لے کے, ایک طرف تو ویسٹ اپنی ماڈرنٹی کو لبرل, جسٹس اورینٹیڈ, آزادی اورینٹیڈ, فریڈم اورینٹیڈ, چوائس اورینٹیڈ اور پروٹیکشن اورینٹیڈ بتاتا ہے, اور دوسری طرف اس کا جو پورا ایلیٹ کا نظام ہے وہ سیکس ٹریفکنگ, چھوٹی بچیوں کو سیکشول ابیوز, جسے کہتے ہیں کہ مورالٹی کے بدترین جسے کہتے ہیں ایگزامپلز سامنے آنا, ہیومن ٹریفکنگ, یہ ساری چیزیں ویسٹ کی جو ماڈرنٹی ہے, جو اس کا کلیم ہے, اس کو ایک طرف آپ رکھیے. ایک طرف آپ رکھیے کہ ان کی سوسائٹیز میں کس طرح کے حالات ہیں, وہاں پہ کس طرح سے جسے کہتے ہیں سوشل آرڈر ڈسرپٹ ہو چکا ہے. دیکھیے ان کے نزدیک وہ پورا کا پورا جو ویسٹرنزم کا جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے, اس کو میں جو میری تھیوری ہے پوری باقاعدہ اکنامک فنڈامنٹلزم کی, تو وہ چونکہ پورا ایک کارپوریٹ ورلڈ کے تحت وہ پورا کا پورا نظام ڈیولپ ہوا ہے, اور وہ اس میں صرف ان کے نزدیک کوئی چیز معنی نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ پاور آف منی اور فزیکل پاور. ان کی ٹیکنالوجی جس انداز سے انہوں نے ڈیولپ کی, ایجوکیشن جس انداز سے ڈیولپ کی, وہ اگر کاش اس کا وہ استعمال اچھے کاموں کے لیے کر دیتے تو اس سے دنیا جنت بن جاتی. لیکن انہوں نے اسی ہائی کلاس ٹیکنالوجی کا استعمال تمام پورنوگرافی کے لیے, تمام قسم کی ایسی, یعنی انہوں نے فریڈم آف ویمن کا جو کنسپٹ پیش کیا, وہ بھی کیا تھا, فریڈم آف ویمن تھوڑی تھی, وہ تو فریڈم آف ویمن کے نام پر ویمن کا ایکسپلائٹیشن کتنا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آدمی ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کو بیچ سکتے ہیں, ان کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. سیکس کی مارکیٹنگ, کمرشلائزیشن آف سیکس بہت بڑی انڈسٹری بن گیا, $1 ٹریلین انڈسٹری آج کی تاریخ میں, اور اس میں جو کنٹریز بالکل ٹاپ پر بیٹھے ہیں ان میں امریکہ ٹاپ کے کنٹریز میں شامل ہیں. اور وہاں پر تو اب حالات یہ دیکھیے کہ بھئی سب سے زیادہ کہنے کو ایڈوانس سسٹم ہے ہیلتھ کا وہاں پر, لیکن اس کے باوجود وہاں پر اگر کوئی انفیکشنز ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں پچھلے 25-30 سالوں کے اندر, تو وہ ایڈس ہوا ہے. چونکہ سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ وہاں پر بھرے پڑے ہیں. وہاں پر پروسٹیٹیوشن اپنے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, جسے وہ پروسٹیٹیوشن نام بھی نہیں دینا چاہتے, وہ انہیں پروسٹیٹیوٹ بھی کہنا نہیں چاہتے, اسے کہتے ہیں سیکس ورکر. گھر کی جو عورت ہے, جو بیوی ہے کسی کی, یا گھر میں جو کام کر رہی ہے, اس کو تو وہ کہیں گے ہاؤس وائف ہے, یعنی اس کے درجہ گھٹائیں, اسے ہاؤس مینیجر نہیں کہیں گے. لیکن وہ جو وہاں پر جو پروسٹیٹیوشن کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکس ورکر کہہ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ صاحب بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا, تو ایک بزنس ہے, ایک بزنس کا طریقہ ہے. اور اسپیشلی جب پروگریس کی بات ہو رہی ہے, سائنس کی بات ہو رہی ہے, ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے, اور جس سے سیدھا دکھ رہا ہے, جب کووڈ ہوا تو یہ ضرورت پیش آئی کہ پینڈیمک ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں ایفیکٹ میں لانی پڑیں گی. ٹرمپ ہی موجود تھے اس وقت ایکچولی, اور ٹرمپ نے باقاعدہ ایک بیان تو ان کا اس طرح کا آیا تھا کہ ارے ٹرمپ مر رہے ہیں, کچھ بڑے بوڑھے لوگ مر رہے ہیں, مرنے تو کوئی بات نہیں, نوجوان اس سے اتنا اس نتیجے کے طور پر جس طریقے کی بہت سارا جو اس زمانے میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اور پورا جو وہ کریٹ کیا گیا تھا, جس طریقے کا ماحول پورے دنیا میں, ٹرمپ نے اس کو اپنے یہاں لاگو اس طرح نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اموات کووڈ کی وجہ سے اگر ہوئی ہیں, اور اس بات کا کہیں ذکر بھی نہیں کرتے ہیں, 15 لاکھ اموات وہاں پر ہوئی, کیونکہ آج وہ چونکہ موضوع اس نہیں کی ہے. وجہ سے وہی ہے کہ ماڈرنٹی, اور وہاں پر جو پوری نائٹ لائف تھی اور پورا الکوہل کا وہ تھا اور پروسٹیوشن تھا, وہ جو کا تو چل رہا تھا, کووڈ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی, اس لیے وہاں پر اتنی اموات ہوئیں. تو آج تو کیونکہ اب انڈیکیٹرز ہیں, آج ڈیٹا ہے جو اس سب چیزوں کو بتاتا ہے, ثابت کرتا ہے. اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ 60-70s کا شاہقہ ایران, اور اس ٹائم پہ سوشو کلچرلی یہ ساری چیزیں لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی
کہ شاہ کی گورننس کے انڈر وہ جو اس کا ریلیشن شپ تھا ویسٹ کے ساتھ، اور وہ جو امپورٹ آف ماڈرن کلچر کے نام پہ یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں ایپسٹین کلچر میں بالکل واضح دکھ رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی ویسٹرن میڈیا اس کو بھی بہت زیادہ جو ایپسٹین کے جو دوسرے تعلقات ہیں اس پورے نیٹ ورک سے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جو اس پوری گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کو تو وہ واضح ہی نہیں کرنا چاہتے. نہیں، یہ جو خاص طور پر جو تازہ ترین جنگ چھڑی گئی ہے اس کے پیچھے وہ ایپسٹین کا ایک بڑا رول ہے. چونکہ ایپسٹین کا پوری دنیا میں اتنا اس وقت شور شرابہ ہے اور اس کا اتنا چرچا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے وہ چیز پیچھے چلی جائے اور دوسری چیز سامنے آئے، اور پھر وہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ سکیں کہ دیکھیے صاحب، ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلطیاں کر بھی دی ہوں کبھی اپنی جوانی کے دنوں میں یا اس میں، تو لیکن میں تو پورا امریکہ کے لیے کھڑا ہوں، اور دیکھیے میں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور میں نے ایران جیسی طاقت کو، ایران جیسے جو سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے پوری دنیا کے لیے، اس کو ہم نے ختم کر دیا. سر سب سے بڑا خطرہ تو آپ خود ہیں. جو ایپسٹین کلچر اب جو واضح ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں تھا، اب ہوا. یہ ویسٹرن ماڈرنٹی کے جو کلچرل ایلیٹس اور ان کا جو کیپٹلزم ہے اس کا وہ پروڈکٹ تھا. ہم ویسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ عام ویسٹرن انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. میں خود امریکہ گیا 40 دن، مجھے ہر طرح کے لوگ ملے، اچھے لوگ بھی ہیں، آپ کو برے بھی ملے. سسٹم کی بات ہو رہی ہے. ویسٹرنزم ایز اے سسٹم آف اے پیراڈائم جس نے اس طرح کا جو نظام قائم کیا، جس کا پروڈکٹ دنیا میں ہائیسٹ انیکوالٹی، دنیا میں ڈیٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں سیکشول ابیوز ہائیسٹ انہی سوسائٹیز میں جو کلیم کرتے ہیں. اور یہ ایران اس زمانے میں دیکھ رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایرانین ریولیوشن کیا ریپرزینٹ کر رہا تھا. ایرانین ریولوشن نے چونکہ بیسیکلی وہ ایک اسلامک سسٹم لے کر آیا، اور اسلام میں وہ تمام چیزیں حرام کر دی گئیں جن چیزوں کو انہوں نے بہت بڑا بزنس بنا رکھا ہے ویسٹرن میں، اور اس کا خطرناک نتائج بھگت بھی رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کو ان خطرناک نتائج، ان کو ہیلتھ پہ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ان کو اکنومی کی پرواہ ہے. کہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب کتنا، کس انڈسٹری کے اندر کتنے ملین اور بلین اور ٹریلین ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بڑھانا چاہا. لیکن چونکہ وہاں پر آیت اللہ خمینی اور جو ہے پورا اسلامک کلچر میں یہ چیز انہیرنٹ ہے کہ یہ ساری کی چیزیں آٹومیٹیکلی پہلے ہی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا، اس کو انہوں نے اپلائی کیا، اس کو کیا، تو نتیجے کے طور پر ایران کے اندر بھی جو ایک زمانے میں بہت حالات شاہ کے زمانے میں بگڑنا شروع گئے تھے، وہ کافی حد تک، بہت حد تک، اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ 100% سب کریکٹ ہو جاتا ہے کبھی بھی کوئی چیز، لیکن اس کے اندر بہت کمی آئی، اور ایران کے اندر ایک نئے قسم کا پورا سسٹم کریٹ ہوا. اور وہ سسٹم بہت ویل ڈیفائنڈ سسٹم ہے، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنومیکلی. اور اس کے باوجود کہ اتنے زبردست ایران کے اوپر اتنا یعنی پورا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تمام طرح کے سینکشنز لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سروائیول یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، کارنامہ ہے. اور اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ لیڈرشپ بہت اسٹرانگ ہے، رہی ہے، اور انہوں نے اپنے وہ تقاضوں کو سمجھتے تھی، اور انہوں نے اس چیزوں کو اس طرح مینیج کیا ہے کہ جس میں پریشانی ظاہر ہے. جب اتنے بڑے سینکشنز لگ رہے ہیں، اتنے بڑے پرابلم ہیں، تو پرابلمس تو آ رہی ہیں، اور پچھلے دنوں پرابلمس، اکنامک پرابلم پوری دنیا میں چل رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ایران میں ہی ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن چونکہ ایران کے اوپر تمام سینکشنز وغیرہ ہیں تو وہ زیادہ اس کا شکار ہوئے. تو اور اسی کا فائدہ اب یہ اٹھا کے ان پریشانی کو اٹھا کر اب یہ ایران کے اندر پورا کا پورا تختہ پلٹنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. جو ایرانین ریولیوشن کا جو نعرہ تھا وہ ایک اسلامک ریولیوشن کا نعرہ تھا. اور جب بھی جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اپنے نیریٹو سے چیزوں کو پورٹرے کرتا ہے، تو اس کو شیعہ سنی ڈفرینس میں کنورٹ کر دے گا. تو ایک طرف وہ یہ بولے گا کہ اسرائیل ورسز عربز نہیں بولے گا، مسلم ورلڈ بولے گا، یا پھر اسلام بولے گا، اور جوز ورسز. تو وہ جس طرح سے وہ لیبلز لگاتا ہے، وہ اس لیبلز سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یونیفائڈ فرنٹ نہ بنے، اور پھر آپس میں لوگوں کو ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ پوری کی پوری طرح جو ان کی اسٹیٹسٹکس ہے ان کو بھی وہ اس انداز سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو چیز ایسا لگے کہ ان کے فیور میں زیادہ چلی جائے. ریپرزینٹ کیا کر رہا تھا ایرانین ریولیوشن؟ ایرانین ریولوشن پرائمریلی ایک پوری دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھیے، ایک اگر آپ ریلیجن بیسڈ سسٹم لائیں گے،
وہ ریلیجن جو ہے صرف اسلام ہی نہیں، وہ ایک پوری دنیا کو، باقی دوسرے مذہب کو بھی ایک طرف اشارہ تھا کہ اگر ریلیجن بیس سسٹم ہوگا، جو اوریجنل سسٹم ہوگا، تو اس کے بہت فائدے آپ کو ہوں گے. اور پورا جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ پوری طرح ہر قسم کا ایکسپلائٹیشن اس میں موجود ہے، اور اس میں سب سے زیادہ شکار عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جن کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہی سب سے زیادہ اس کے اندر شکار ہوتے ہیں. اور اکنامک انیکوالٹی بے انتہا بڑھ جاتی ہے پوری دنیا کے اندر. جو اکنامک انیکوالٹی ہے، یعنی کنٹری ٹو کنٹری اکنامک انیکوالٹی بھی بے انتہا ہے، اور ود ان کنٹری بھی وہ اکنامک انیکوالٹی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو ہے ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی اکنامک انیکوالٹی بہت ہے، اس کے باوجود کہ ان کی اکنامی کو وہ بظاہر بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے، لیکن انکم انیکوالٹی وہاں بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے تو اسلامک ریولوشن جب آیا تو ایک دوبارہ نئے سرے سے عوام میں ایک اسلام کے لیے پوری دلچسپی پیدا ہوئی. لوگوں نے اسلام کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کا اپلیکیشن آج کے دور میں کس طرح ہو سکتا ہے. اس میں مہاتیر محمد نے باقاعدہ اسلامک اکنامکس کا پورا کانسیپٹ ملیشیا کے اندر کیا. ایران میں اسلامک اکنامکس کی کسی طریقے سے بنیادیں، اور اسلامک اکنامکس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ بھائی آپ ناجائز حرام چیزوں کی تجارت نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. باقی زکوٰۃ اور وہ چیزیں تو ایکسٹرا ہیں، اور یہ سود کا نظام. تو یہ چیزیں جب آئیں وہاں پر، تو اس کا اثرات محسوس پبلک کو ہونا ہے. تو پبلک کے اندر چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ مسلمان ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایمان کا ایک جذبہ دل میں ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کے اندر آدمی کو اطمینان ملتا ہے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میرا خدا مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا، اور میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں جس سے خدا ناراض ہوگا. تو اس کے اچھے نتائج پھر اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر ماحول چینج ہونا شروع ہوا. انڈونیشیا کے اندر بھی ماحول بہت حد تک بدل چکا ہے. ٹرکی کے اندر بہت زبردست چینج آیا. تو ایرانین ریولوشن کا اثر پورے علاقے کے اندر، ایون ایجپٹ کے اندر بھی اثر آیا. لیکن چونکہ وہاں پر پھر دوبارہ ویسٹرن فورسز نے یہ گیم کھیلنا شروع کیا کہ چونکہ اب یہ ایران ہی سب سے بڑا ریزن بن رہا ہے، تو انہوں نے کبھی سیریا کے بہانے، کبھی عراق کے بہانے، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ٹارگٹ یہ رہا کہ کسی طریقے سے جو ہے ایرانی گورنمنٹ کو ختم کر دیں. پہلے انہوں نے عراق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اسی الٹیمیٹ ایم یہی تھا کہ عراق میں اگر قبضہ ہو جائے گا تو ایران قریب ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی وہ فیلئر ہو گیا. پھر سیریا کے اندر انہوں نے آئسس کو کریٹ کیا. آئسس ان کا کریشن ہے، یورپین کنٹریز کا اور امریکہ کا کریشن ہے، اور الزام لگانے کی کوشش کی ایران کے اوپر کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے سیریا کے اندر جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے سب سے 70 کنٹریز کا باقاعدہ انہوں نے پورا وہ بنایا تھا. لیکن وہاں پر بھی وہ جب فیل ہو گئے، چونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایران اور سیریا کے بیچ میں، ایران اور اسرائیل کے بیچ میں اگر دو کنٹریز آتے ہیں تو مینلی سیریا اور عراق، اگر یہ راستے سے ہٹ جائیں گے تو باقاعدہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ایران سے کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس میں بھی وہ ناکامیاب رہے ہیں ابھی تک. اب ہو سکتا ہے کہ جب سیریا میں چینج ہوا ہے تو اب اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں وہ ایران کو. اور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً یہ کام ہونے والا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی خبر سننے کو ملے گی کہ سیریا سے بھی کوئی فورسز ابھر رہی ہیں جو ایران کے خلاف، ایران کے پورا. تو ایک طریقے سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایران سمبولکلی اسپیکنگ ایک اینٹی کلونیل، اینٹی امپیریل ریزسٹنس کی مثال ہے، ناٹ جسٹ فار مسلمس، فار اینی بڈی ہو وانٹس اے آلٹرنیٹیو ٹو ویسٹرن ماڈرنٹی. ویسٹ کا جو اپنا ایک انہوں نے مونوپلائز کرا، جس کو انہوں نے صرف مونوپلائز نہیں، لوگوں کے اوپر مسلط کیا اپنے نظام کو، اس کو ایکسپورٹ کیا اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو، اپنی ملٹری کے تھرو، اپنے سافٹ پاور کے تھرو، میڈیا کے تھرو، مختلف جو ان کے ذریعے ہیں اس کے تھرو انہوں نے ایک پوری امیجنیشن کو کیپچر کیا. اور ایران 79 میں پہلا ایک ایسا سکسیزفل اسٹیبل موومنٹ بنا جس نے اس کو رسپونڈ بھی کیا اور اس کے خلاف پھر اپنی آلٹرنیٹیو فریم ورک کو لوگوں کے سامنے بھی رکھا. لیکن اسی کے ساتھ جڑی ہوئی جو لوگوں کے سامنے اکثر ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجیمز بھی اوپریسو ہیں. یہ ایک پکچر کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ رجیمز اینٹی ویمن ہیں، یہ رجیمز اینٹی مائنورٹیز ہیں. اور ویسٹ کا جو اب بہت واضح ہو گیا ہے، لوگوں جو کو کرنے کا طریقہ ہے، جو ڈیسٹیبلائز کرنے کا طریقہ ہے، وہ گروپس کو ود ان نیشنز فنڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جینوئن گروپس کو ایشوز نہیں ہو سکتے. کبھی بھی ایون اگر کہیں پہ کوئی ایک ورلڈ ویو آتا ہے تو مختلف ڈفرینٹ کمیونٹیز رائز ہو سکتی ہیں اور جو اگری نہیں کرتی ہوں، بٹ ویسٹ اس کو کس طرح سے استعمال کر کے جو جینوئن گریوانسز
کا نیگوشیشن ہونا چاہیے کسی بھی آئیڈیولوجیکل فریم ورکس کے ود ان. ویسٹ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتا رہا ہے, ایران میں کس طرح کرتا رہا ہے, اور اس سے اس نے پوری دنیا کو کس طرح سے ڈیسٹیبلائز رکھا ہے. دیکھیے آپ کے ایران کے اندر اگر وہ وہاں پر اسرائیل جو ہے 80,000 سے لے کے 1 لاکھ لوگوں کو مار ڈالتا ہے غزہ کے اندر, تو وہ ان کے نزدیک جینوسائیڈ نہیں ہے. لیکن اس ایران میں وہ اب ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس میں جو چند لوگ ایران میں کسی بھی آئیڈیالوجی میں, کیا کہ کوئی ملک میں کوئی بھی آئیڈیالوجی حاوی ہو تو اس میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% لوگ اس کے فیور میں ہوتے ہیں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ مخالف ضرور ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں دیکھ لیجئے, چاہے برٹن میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ اپوننٹس ضرور ملیں گے اس پوری آئیڈیالوجی کے. تو ایران میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے, چھوٹا طبقہ ہے, کہ جو وہ اسلام سے ان کی اس حد تک قربت نہیں ہے جتنی باقی لوگوں کی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسلامی حکومت ہے یہ بہت اچھا کام نہیں کر رہی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں ویسٹ سے کنیکشن کے باوجود ویسٹ انہیں ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ ایک غلط قسم کا پورا ایک نیریٹیو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس نیریٹیو کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ویسٹ سے ان کو مختلف قسم کے ظاہر لالچ بھی ملتے ہیں کہ آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے, اس سے آپ پاور میں آ سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں. تو وہ ایران کے اندر بھی وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی. تو ایران میں اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیے صاحب, ایران نے حملہ کر کے اتنے ہزار لوگوں کو مروا ڈالا. ان کو وہ بھول جاتے ہیں کہ غزہ میں انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کو مار ڈالا, وہ ان کو یاد نہیں آتا. تو دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے پروٹیسٹ میں جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہیں, کئی بار غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ سیکشنز لیتی ہیں اور اس کا نتیجہ غلط بھی نکلتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک جسٹیفائڈ ایکشن بھی ہوتا ہے. جیسے ایران میں یہ بھی حال میں ہوا کہ کس طریقے سے جو انہوں نے جو ریولوشنری تھے, انہوں نے صرف پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر رہے, مسجدوں کو آگ لگا رہے تھے. اب اگر مسجدوں کو توڑ پھوڑ کی جائے گی, مسجدوں کو آگ لگائی جائے گی, تو ظاہر ہے ایک کسی بھی کنٹری کے اندر تو اس کی وجہ سے بہت بڑا وبال ہو جائے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فورس استعمال کرنی ہوتی ہے. لیکن ایران نے اس کا بھی کم سے کم ہی استعمال کیا ہے. تو اپنی فگرز تو وہ گھٹا کر پیش کرتے ہیں, دوسروں کی فگرز کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ جو پورا آیت اللہ جو خامنئی کا جو اساسینیشن ہے, وہ مسلم ورلڈ کے لیے کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ بہت جگہوں پہ اکثر یہ سیریا کے کیس میں بھی ہوا, اس کے بعد اب بھی, وہ امیجیٹلی جو لوگوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے یا چھوٹا طبقہ ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن ہمارے نظر کے سامنے آتے ہیں جو شیعہ سنی کنفلکٹ اور عقیدے میں ڈفرینسز, اور وہ بھی اسرائیل کے لیول میں وہ اس ڈیبیٹ میں لے جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کوشش تو ہمیشہ سے رہی ہے, اور اس میں کچھ کسی حد تک کمی خود ہم مسلمانوں کی بھی رہی ہے کہ یہ باہر کی کوشش نہیں میں بتا رہا ہوں, انٹرنل بھی کوشش رہی ہے. ہاں, انٹرنل میں وہ لوگ خاص طور پر کہ جو کہیں نہ کہیں اس طرح کے باعث ضرورت سے زیادہ ایک حد کو کراس کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ویسٹرن فورسز ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ بات قابل بہت حد تک یعنی ایک قابل تعریف ہے کہ ایران انقلاب کے بعد میں شیعہ سنی کے بیچ میں جو بہت زیادہ دوریاں تھیں وہ بہت حد تک کم ہوتی چلی گئی ہیں. اور تمام جو ہے یعنی اس آیت اللہ خامنئی کے شہادت کے بعد میں پورے مسلم ورلڈ میں, سنی ورلڈ میں بھی خوب مارننگ ہو رہی ہے. حالانکہ وہ اس کو یہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ میڈیا میں کہ نہیں صاحب, اگر پاکستان میں جلوس نکل رہا ہے تو جیسے وہ شیعہ ہی نکال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بڑی تعداد میں شیعہ سنی مل کر نکال رہے ہیں. تو وہ جو ہے تو ایک بڑا رول ایک ایرانی ریولوشن کا یہ بھی رہا ہے کہ سنی اور شیعوں کے بیچ میں جو بہت بڑا فرق تھا, بہت بڑا تفرقہ ہو گیا تھا ایک زمانے میں, اس کے اندر بہت حد تک کمی آ گئی ہے. اور اب زیادہ تر سنی ورلڈ یونائٹڈ ہے اس معاملے کے اندر. اب چونکہ سنیوں نے یہ دیکھا ہے, باقاعدہ پورے ورلڈ نے محسوس کیا کہ بھائی فلسطین سنی تھے, اور فلسطینیوں کے حق میں سنی جو عرب ورلڈ ہے وہ نہیں اترا, ایران اترا ہے. اور اب بھی جو ہے ایرانی ریولوشن کا اس میں ایک بہت بڑا میجر رول رہا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا دنیا کے سامنے, انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ انقلاب کے طور پر نہیں پیش کیا, ایک اسلامی انقلاب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور سنیوں سے بہت قربت کرنے کی انہوں نے باقاعدہ کوشش کی, اس سمت میں بہت اقدامات کیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کا اگر آپ سنی ورلڈ کا بھی اگر آپ ایک کوئی سروے کرا لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 80 سے 90% تک لوگ پوری طریقے سے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے اوپر غمگین ہیں. لیکن ساتھ میں ایک وہ ریالٹی بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ عرب نیشنز, ان کا رول
یو اے ای کا رول، سعودی عرب کا رول، باقی یہ جو پورا ایکسس ہے اس کا رول. عرب ورلڈ پوری طریقے سے مونارکی ہے. وہاں کوئی نہ تو وہاں پر کوئی صحیح معنوں میں کوئی اسلامک سسٹم ہے، نہ ایران کے جس کو کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ارے ایران میں تو بہت ڈیموکریسی کی بہترین مثال ہے، جسے میں تھیو میریٹو ڈیموکریسی کہتا ہوں، کہ وہاں پر کہ قانون تو اللہ کا چلے گا لیکن بہترین لوگ ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں. لیکن پبلک چنے گی، الٹیمیٹلی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر. ایک باقاعدہ ایک ریلیجس لیڈرز کی ایک الگ کونسل ہے جو ان کا سربراہ چنتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر پارلیمنٹ ہے، وہاں پر پریزیڈنٹ کا الیکشن الگ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا الیکشن الگ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت زبردست ایک اچھا ویل نٹ سسٹم ہے. لیکن عرب ورلڈ میں کیا ہے؟ صرف مونارکس ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں، اور بہت چونکہ ان کے ہاتھ میں ان کو تیل کی پاور ہاتھ میں آ گئی ہے تو اس کا وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس چونکہ اکانومی بہت ان کے پاس میں اتنی بڑی پاور ہے، اکنامک پاور، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے اندر وہ غربت نہیں ہے، تو اس لیے پبلک اس حد تک ان کے خلاف نہیں جاتی. چونکہ پبلک سوشل لیول کے اوپر تو وہ جو اکنامک پرابلمس ہے وہ وہاں عرب ممالک میں نسبتاً کم ہے، وہاں پر ایوریج انکم لوگوں کی زیادہ ہے، تو وہاں پر اس طریقے کے مسائل کھڑے نہیں ہوتے. لیکن جو سب سے بڑی پرابلم ان کی ہوئی رہی ہے کہ وہ پچھلے تقریباً زیادہ 40-50 سال سے زیادہ انہوں نے جو ویسٹرن لابی کے ساتھ میں جو تعلق ان کا ڈیولپ ہوا، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ ایون اسرائیل سے زیادہ اسرائیل کے مظالم کو اگر کوئی سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ سپورٹ کرنے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے. اگر یہ لوگ اگر عرب ممالک اسرائیل کو اسرائیل کے خلاف اسی طرح کھڑے ہوتے جیسے ایران کھڑا تھا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسرائیل اتنے بڑے مظالم مستقل مسلسل جاری رکھ سکتا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ فلسطین کے علاقے کے اوپر وہ آ کر باہر سے قابض ہوتے ہیں اور انہی کو وہ باہر نکالتے ہیں اور انہی کے اوپر مظالم کرتے ہیں. حالانکہ رپورٹ تو اب یہ بھی آ رہی ہے کہ جو عرب لیڈرشپ ہے اس نے کس طرح سے لابی کیا اور یہ چاہا کہ امریکہ حملہ کرے اور آیت اللہ خامنئی کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جس طرح سے ایران ابھی رسپونڈ کر رہا ہے اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے ایران جو ریسپونڈ کر رہا ہے، ایران انہی کے خلاف ریسپونڈ کر رہا ہے جنہوں نے سیدھے اس پوری یعنی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ رہے. یعنی اس ایران کے باقاعدہ پریزیڈنٹ کا اور ان کی طرف سے بیانات آئے کہ تمام یو اے ای اور عمان اور کویت یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے خلاف، لیکن انہوں نے تو پہلے اعلان کر لیا تھا کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ہم امریکن بیسز کو نشانہ بنائیں گے. اب چونکہ امریکن بیسز وہاں پر موجود ہے، اور وہ جو ہے ظاہر ایران جب سوال یہ ہے امریکن بیسز وہاں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہاں کی حکومتوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. بالکل. ہاں تو وہ اس لیے جب وہ ان بیسز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ان بیسز پر حملے ہو رہے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا بیچ کا اسٹینڈ لیتے، لیکن وہ اوپنلی پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ایران کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر امریکہ لڑ رہا ہے تو ظاہر ہے آس پاس جتنے بھی امریکن مفادات ہوں گے تو ان کے اوپر حملہ کرنا کسی کا بھی جائز حق ہے، وہ کر رہا ہے. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں ابھی دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ، اور پھر اس میں بہت ساری اگر وہ اس میں جائیں گے پوری جانی احادیث، اور اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہے کہ یہ لڑائی کافی لمبی چلنے والی ہے. اور آج تو ٹرمپ 4 ہفتے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 4 ہفتوں سے بھی کہیں زیادہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اس میں بڑی تعداد میں جان و مال کا نقصان خوب ہونا ہے، ہر طرف ہونا ہے، ایران میں بھی ہونا ہے، عرب ورلڈ میں بھی ہونا ہے، ایون امریکہ اور اسرائیل کا بھی خوب ہونا ہے. بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، اکنامک پوری زبردست ایک شروع ہو گیا ہے سلسلہ، بہت زبردست تباہی مچے گی. اس کے بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں اب اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس وقت بڑا مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہ لڑائی جلدی سے ختم ہونے والی ہے. چونکہ نہ امریکہ جھکنے کو تیار ہے، اور ایران نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ حملہ آپ نے کیا ہے، پچھلے 7 مہینے پہلے آپ نے ہمیں پہلے دھوکہ دیا، اب دوبارہ دھوکہ دیا. ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن اسی بیچ میں آپ نے پہلے حملہ کیا، اب دوبارہ آپ نے حملہ کیا ہے، تو ہم آپ کے اوپر ہمارا یقین اعتماد نہیں ہے. ہم سے بھی جو کچھ ہوگا ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم بھی آپ کو نہیں بخشیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے، یہ آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جب لیڈرشپ کا کرائسس ہوتا ہے اس کو اگر مان لیجیے لیڈرشپ جو آپ کے ٹاپ لیڈرز ہیں اگر وہ اسیسینیٹ کر دیے جائیں یا پھر وہ کسی وجہ سے وہ
خود ہی اگر ان کا انتقال ہو جائے یا اس طرح سے، تو جو اوور آل ویژن ہے یا جو اوور آل موومنٹ ہے، زیل ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایران میں بہت زبردست، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بہت زبردست انہوں نے سسٹم کریٹ کیا ہے، اور وہ ہر قسم کی ایونچولیٹی کو فیس کرنے کا انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ وہاں باقاعدہ پہلے سے طے تھا کہ صاحب اتنی، وہاں پر ایک کونسل، پہلے ایک ریلیجیس کونسل ہے جو تقریباً 80 علماء دین ہوتے ہیں مینلی بنیادی طور پر، اس میں وہ ایک الٹیمیٹلی رہبر وہ چنتے ہیں، لیکن اس میں جوڈیشری کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، یہ سب مل کے وہ الٹیمیٹلی سپریم لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ حالات چل رہے تھے تو باقاعدہ پہلے سے یہ پلاننگ کے تحت یہ کر دیا گیا کہ اگر آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوگی یا ان کا انتقال ہوگا تو یہ 4 لوگ لائن میں ہیں کہ ان میں سے کوئی چنا جائے گا ہر پوزیشن پر، یعنی جو ایون نیچے کے جو جیسے 70-80 لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان میں سے ہر کے 3-3 4 وہ پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں کہ اگر یہ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر یہ، تو اس لیے وہ سسٹم بالکل اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ اور چونکہ پورا کا پورا ایک ویل بلٹ سسٹم ہے تو تھوڑا بہت تو دیکھیے ہمیشہ کوئی بھی لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، معمولی تھوڑا بہت چینج آتا ہے، لیکن بنیادی آئیڈیالوجی میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق آنے والا ہے۔ اور کوئی بہت جلدی جو ٹرمپ نے خواب دیکھا کہ وہ رجیم چینج کر دیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رجیم چینج ہونے کی کوئی گنجائش اگلے نیئر فیوچر کے اندر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی تو یہ جو پورا کانفلکٹ ہے پھر سے اب شروع ہوا ہے، اور آگے ہم اس چیز کو فالو اپ کرتے رہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور مختلف پہلوؤں سے ہم اس ایشو کو سامنے لائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ بہت بہت۔